کلام مقدس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. جیسا کہ ہم خدا کا کلام جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس سے پیچھے جو کلام سنایا تھا کیا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ جھوٹی زبان. کیا تھا؟ اور جھوٹی زبان سے پہلے کیا تھا؟ اونچی آنکھیں. ریپیٹ کریں ذرا. پہلا کیا تھا؟ اونچی آنکھیں. دوسرا کیا تھا؟ جھوٹی زبان. اور آج ہم تیسرے پوائنٹ پر غور کریں گے، اور وہ ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. ہینڈز دیٹ شیڈ انوسینٹ بلڈ. آج ہم اس پر غور کریں گے کہ ایک انوسینٹ کو جو ہے اس کے بلڈ کو کیسے بہایا جاتا ہے. بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. آج کیسے لوگ جو ہے مرڈر کرتے ہیں، خون کرتے ہیں، اور خدا کو اس سے کیا ہے؟ کراہیت ہے. خدا نفرت کرتا ہے. آئیے ہم بائبل مقدس میں سے امثال کی کتاب 6 باب اور ہم اس کی جو ہے 17 آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے. امثال کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 17 آیت. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. آمین. آج ہم بات کریں گے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. ہینڈز دیٹ شیڈ انوسینٹ بلڈ. اور اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بے گناہ کا خون جو ہے جو بہاتے ہیں، خدا ان سے کتنی نفرت کرتا ہے. خدا کو جو ہے ان سے کتنی کراہیت ہے. اور ہم کلام مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ 7 چیزیں ہیں جن سے خدا ان کو کراہیت ہے. پہلی بات کو ہم نے سیکھا اونچی آنکھیں. دوسری بات کو ہم نے سیکھا جھوٹی زبان. آج ہم تیسری بات کو ہم سیکھیں گے کہ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں. آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، آپ نیوز چینل پر دیکھتے ہیں، آپ اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ بے گناہ شخص کو جو ہے مار ڈالا ہے. کسی کا مرڈر کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ وہ بے گناہ شخص ہے جس کا مرڈر کر دیا گیا، جس کا قتل کر دیا گیا، جس کا خون بہایا گیا ہے. تو خدا ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ کراہیت کرتا ہے. جو کسی بے گناہ کا خون بہاتے ہیں نا، خدا جو ہے ان سے کراہیت کرتا ہے. خدا ان کو معاف نہیں کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسی بے گناہ کا خون بہاتا ہے اس کا آخری انجام خود بھی بڑا بھیانک ہوتا ہے، اور خدا اس کو معاف نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ بے گناہ کا خون بہایا ہے. ایک منصوبہ کر کے، ایک پلاننگ کے ساتھ کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا بے گناہ ہے. اس کے اوپر الزام لگا کر اس کو مار ڈالنا، اس کا خون بہا دینا، تو خدا ایسے لوگوں سے کراہیت کرتا ہے. خدا معاف نہیں کرتا ہے. اس لیے یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اور ایسے لوگوں سے خدا کیا کرتا ہے؟ کراہیت کرتا ہے. آئیے پیدائش کی کتاب ہم دیکھیں گے 4 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر ہم پہلا خون دیکھیں گے، پہلا خون جو بہایا گیا. ہاں جی، پڑھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت سے 11ویں آیت تک. پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لکھا پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون جو ہے زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. اب یہ خون کس کو پکار ہے؟ خدا کو پکار ہے. خون کس کا بہایا گیا ہے؟ حابیل کا. اور کس نے بہایا ہے؟ اس کے بھائی نے، قائن نے جو ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بھائی کا خون بہایا ہے. اور آگے کیا لکھے؟
اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا. اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا. کرس اس کے اوپر پڑ گئی ہے, لعنت اس کے اوپر ٹھہر گئی ہے. آگے کیا ہے؟ جس نے اپنا منہ پسارا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. تیرے بھائی کا خون لے. یہاں پر ہم پہلا خون دیکھتے ہیں. اور حابیل کا خون. حابیل کیا تھا؟ بے گناہ تھا. اس نے کوئی قصور کیا تھا؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا, کوئی قصور نہیں کیا. پھر اس کا خون کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ بے گناہ تھا. اب جب آپ بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں, اور قائن اور حابیل نے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی کیا کی تھی؟ قربانی گزاری تھی. اب خدا نے حابیل کے ہدیے کو قبول کیا ہے اور قائن کے ہدیے کو قبول نہیں کیا. اب یہ حسد, یہ چیلسی قائن کے اندر آ گئی, کیونکہ خدا نے اس کے ہدیے کو, خدا نے اس کے گفٹ کو قبول کر لیا, لیکن خدا نے قائن کے ہدیے کو قبول نہیں کیا, اس کے گفٹ کو قبول نہیں کیا. اب یہ حسد اس کے اندر آ گئی اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے قتل کر ڈالا. زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا ہے؟ حابیل کا. سب سے پہلا قتل حابیل کا ہوا ہے. سب سے پہلا گناہ قائن نے کیا ہے. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب اس نے قتل کیا ہے اور کیا کیا ہے؟ بے گناہ کا خون جو ہے وہ بہا دیا ہے صرف حسد کی وجہ سے. اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے پھر اب خدا جو ہے اب قائن کے ساتھ مخاطب ہے اور لکھا ہے پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. جب آج کسی بے گناہ کا خون بہایا جاتا ہے نا, اس کا خون زمین سے پکارتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خون بہاتے ہیں پھر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں, عدالت کے اندر لے کر جایا جاتا ہے, اور بعض لوگوں کو جو ہے سزائیں بہت سنا دی جاتی ہے, پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قتل کیا, انہوں نے مرڈر کیا ہے. اور یہاں پر خدا فرما رہے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تیرے بھائی کا خون جو ہے زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا. قرض جو ہے اس شخص کے اوپر آ جاتی ہے جو کسی بے گناہ کا خون بہاتا ہے, اس کے اوپر لعنت ٹھہر جاتی ہے. اور لکھا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے. قرض وہ شخص لعنتی ہے, وہ شخص مالون ہے جو کسی بے گناہ کا خون جو ہے وہ بہاتا ہے. لیکن آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں, یہ آج ایک عام سی بات ہو چکی ہے. کسی بھی بے گناہ کو, کسی بھی مظلوم کو مارنا اب انسان کے لیے بڑا ایزی ہو گیا ہوا ہے. اس کو نہ اپنی آخرت کا ڈر ہے نہ خدا کا ڈر ہے, اور وہ کیا کرتا ہے غصے میں طیش میں آ کر جو ہے کسی بھی بے گناہ کو جو ہے وہ مار ڈالتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا خون جو ہے زمین سے خدا کو پکارتا ہے. اور جو بے گناہ کو قتل کرتے ہیں, بے گناہ کو مارتے ہیں, خدا ان کو معاف نہیں کرتا. خدا جو ہے ان سے کراہیت کرتا ہے. خدا جو ہے ان کو پسند نہیں کرتا ہے, کیونکہ کیا کیا انہوں نے؟ بے گناہ کا خون بہا دیا ہے. آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں, آپ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو بہت سارے لوگ آج جو ہے بے گناہ کا قتل جو ہے وہ کر رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو خدا اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کلام مقدس کو سمجھتے ہیں تو بے گناہ اسقاط حمل, اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بے گناہ کا خون جو ہے بہایا ہے. ایک زندگی جو دنیا میں آنے کو ہے, اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابورشن کرواتے ہیں. تو کیا ہے؟ آپ بے گناہ کا خون بہا رہے ہیں. ایک زندگی آ رہی ہے, آپ نے زندگی کو ختم کر دیا ہے, تو آپ نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے, آپ نے مرڈر کیا ہے. اور بائبل مقدس میں کیا ہے کہ خدا کو اس سے کیا ہے؟ کراہیت ہے. آج میجورٹی آپ دیکھ لیجئے, میجورٹی کو دیکھیے, ہاسپٹل کا وزٹ کیجئے, بے شمار ایسے لوگ جو خدا کے کلام سے نا واقف ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں.
وہ کیا کرتے ہیں؟ بے گناہ کا خون جب بہاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلو ابورشن کروا لیتے. وہ اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ خدا کی نگاہ میں نفرت انگیز ہے. خدا کراہیت کرتا ہے. آپ ایک آنے والی جان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں تو اس کا خون جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین سے خدا کو پکارے گا. آپ مجرم ہیں, آپ مجرم بن جائیں گے. تو اس لیے کلام کا سمجھنا جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے. آج اس قاط حمل جو ہے یہ گناہ ہے, یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. خدا کو اس سے کراہیت ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جانے میں بے گناہ کا خون تو نہیں بہا رہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں جن کو شاید کلام کا علم نہیں ہے, یا جن کے اندر کلام کا شعور نہیں ہے, یا جن کو کلام بتایا نہیں گیا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا اس سے کراہیت کرتا ہے, کیونکہ خدا نے یہ بلیسنگ دی ہے نا. جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے کیا کہا تھا؟ پھلو بڑھو اور زمین کو ممورو محکوم کرو. یہ خدا نے بلیس کیا, برکت دی. لیکن جب آپ ایسا کرتے ہیں نا, یا جو لوگ ایسا کرتے ہیں, وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ لعنت کے زمرے میں آ جاتے ہیں. لعنت ان کے اوپر ٹھہر جاتی ہے, پھر وہ قرض کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب قائن نے ہابل کا خون کیا تو خدا نے کہا تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے تیرے بھائی کا خون جو ہے زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. اب تو زمین کی طرف سے کیا ہوا ہے؟ لعنتی ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آج اس لعنت کو لے رہے ہیں جب وہ بے گناہ کا خون جو ہے بہاتے ہیں. جب گھر کے لوگ ابورشن کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لعنت کے زمرے میں آ رہے ہیں. خدا کو اس سے کیا ہے؟ کراہیت ہے. خدا نفرت کرتا ہے. تو اس لیے کلام مقدس کو سمجھنا جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. جو زندگی خدا جو ہے وہ زمین پر بھیجتا ہے نا, خدا اس کا انتظام بھی خود ہی کر لیتا ہے. خدا انتظام کرتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کسی کو مارنے والے, قتل کرنے والے, کسی جان کو, بے گناہ کو جو ہے نقصان پہنچانے والے کون ہیں؟ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ لعنت کے زمرے میں آتے ہیں. اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بے گناہ کا خون بہانے والے جو ہاتھ ہیں خدا کو جو ہے ان سے کراہیت ہے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے, خروج کی کتاب نکالیے میرے ساتھ. جب ہم 10 احکام کے اندر دیکھتے ہیں اور 20ویں باب کی اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہ ایک بڑا حکم ہے جو اس حکم کو ہم 10 احکام میں دیکھتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ خروج کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 13ویں آیت, تو خون نہ کرنا. 10 احکام کو آپ پڑھتے ہیں. 10 احکام خدا نے مرد خدا موسیٰ کو کوئی سینا کے پہاڑ پر دیے تھے, اور 10 احکام کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ تو خون نہ کرنا. خدا پسند نہیں کرتا ہے. آج دنیا کے اندر جو ابلیس کے کنٹرول میں ہے نا, شیطان کے کنٹرول میں, وہ ایسا کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کی طرف سے وہ لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بے گناہ کا خون جو ہے وہ زمین سے خدا کو پکارتا ہے. اس لیے خدا نے قائن کو کہا تھا کہ اب تو زمین کی طرف سے کیا ہوا ہے؟ لعنتی ہوا ہے. لعنت اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے جو کسی بے گناہ کا خون بہاتے ہیں. اور خروج 20 باب اس کی 13ویں آیت تم نے پڑھا ہے کہ تو خون نہ کرنا. یہ خدا حکم دے رہا ہے. خدا نے مرد خدا موسیٰ کو یہ حکم دیا کوئی سینا کے پہاڑ پر کہ تو جا کر بنی اسرائیل قوم کو کہہ دے کہ تو خون نہ کرنا, کیونکہ خدا کو اس سے کراہیت ہے. خدا نفرت کرتا ہے, خدا پسند نہیں کرتا ہے. تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے لعنتی ٹھہرتے ہیں. تو خدا آپ کو اس لعنت سے نجات دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس لعنت سے جو ہے وہ آزاد ہوں. کبھی کسی کو الٹ مشورہ نہ دیں, کبھی کسی کو غلط گائیڈ نہ کریں. جب آپ مشورہ کسی کو غلط دیتے ہیں نا تو آپ بھی اتنے ہی مجرم بن جاتے ہیں. آپ بھی بے گناہ کا خون بہانے والے, آپ کے بھی ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ ہو جاتے ہیں.
تو اس لیے خدا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے, خدا کراہیت کرتا ہے. تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ تو خون نہ کرنا, تو خون نہ کرنا. 10 احکام کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں. آئیے آج ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے. یہاں پر خدا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے. یسایہ کی کتاب ہم دیکھیں گے, یسایہ کی کتاب, اور اس کا جو ہے پہلا باب, اور اس کی ہم 15ویں آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے, جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے. ہاتھ کیا ہے؟ یہ ہاتھ پھیلانا. یہ آپ ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں نا. کلام مقدس میں لکھا ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے. ہم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں نا, تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. اب آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں, تو خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. جب ہم کسی کو ہم دیکھتے ہیں نا, ہم نے کسی سے اگر بات چیت نہیں کرنی ہوتی, ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں منہ پھیرنا. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں تو میں نے ویک کے منہ ہی پھیر لیتا ہے. تو خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے کیا کروں گا؟ آنکھ پھیر لوں گا. آگے کیا ہے؟ ہاں, جب تم دعا پر دعا کرو گے, جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں تو گا. میں نہ سنوں گا. آگے کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے. تمہارے ہاتھ کیا ہے؟ خون آلودہ ہے. ان ہاتھوں کے اوپر خون لگا ہوا ہے. تم نے کیا کیا ہے؟ بے گناہ کا خون جو ہے وہ بہایا ہے. اب آپ امیجن کیجئے, کیوں لائف کے اندر کرائسس آتے ہیں, کیوں مشکلات آتی ہیں. ایسے لوگ, ایسے کپل جنہوں نے یہ کام کیا ہے اور خون بہایا ہے, اب خدا ان کے اوپر کرس جو ہے وہ بھیجتا ہے, خدا لعنت بھیجتا ہے, اور لکھا ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. آج دنیا کے اندر جس کسی نے بھی کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے نا, اس کا خون زمین سے خدا کو پکارتا ہے. خدا آپ کی دعائیں نہیں سنے گا. جتنی مرضی آپ دعائیں کریں, جتنے مرضی آپ ہاتھ اٹھائیں, پھر لعنت ہے, پھر مصیبت ہے, پھر مشکلات ہیں, پھر کرائسس ہیں, پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں آفتے ہیں, مصیبتیں ہیں, زندگی جو ہے وہ بے چین ہے. اور پھر نہ ایسے لوگوں کو جو ہے ان کی خدا آخرت جو ہے ان کی قبول نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں قبر کے عذاب میں پڑے رہتے ہیں, مشکلات میں پڑے رہتے ہیں, کیونکہ خدا کو کیا ہے؟ کراہیت ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ بے گناہ کا خون جو ہے کیا کیا ہے؟ بہایا ہے. آج دیکھیں خدا کتنی سزا دے رہے ہیں. قبر کے اندر بھی جو ہے انسان عذاب کے اندر رہتا ہے, عذاب کے اندر, مشکلات کے اندر ہے. اور پھر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں, جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے. اسی بڑے ہاتھ چک چک کے لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں نا, خدا کہتا ہے کہ میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. اور میں سنا گا نہیں. کبھی کبھی کو ہم سے بات کرتا ہے نا, اسی انسنی جی کر جانے ہیں کہ تہاڈی گل سنی نہیں. ٹھیک ہے, انسنی کر دینا. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں آنکھ پھیر لوں گا, میں ادھر منہ کر لاں گا, میں نے تہاڈی گل سنی. جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. کیوں نہ سنوں گا؟ کیونکہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں, تمہارے ہاتھوں میں خون لگا ہوا ہے, تم نے خون بہایا ہے, بے گناہ کا خون بہایا ہے. آج لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کسی بے گناہ کو مارنا. ان کو پتا نہیں ہے کہ خدا ان سے کتنی کراہیت کرتا ہے, خدا ان سے کتنی نفرت کرتا ہے. خدا جو ہے ان کے اوپر لعنت کو بھیجتا ہے, اور وہ جو ہے قبر کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں. جہنم کی آگ جو ہے ان کے لیے ہمیشہ جو وہ تیار رہتی ہے. تو اس لیے خدا کو جس چیز سے کراہیت ہے, خدا جس چیز سے نفرت کرتا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ کام جو ہے وہ نہ کریں. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نہیں سنتا, خدا دعا نہیں سنتا. پھر ایک نے بڑیاں دعاواں کر رہے ہیں, خدا سنتا نہیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ کیا ہیں؟ خون آلودہ. اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ ہوں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے مقدس پہاڑ پر کون چڑھے گا؟
خدا کے مقدس پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل کیا ہے؟ پاک ہے. پریز دی لارڈ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ صاف ہیں, جن کا دل پاک ہے, کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بے گناہ کا خون نہیں بہایا. آج دنیا کے اندر بے شمار بے گناہ مر رہے ہیں. بے گناہ مارنے والا مار ہے, کیونکہ جو مارنے والا ہے اس کے اندر شیطان منتقل ہوتا ہے, تاثیریں منتقل ہوتی ہیں, اور وہ تاثیریں اس کو مجبور کرتی ہیں کہ کسی بے گناہ کا خون جو بہائے. لیکن جو تاثیریں کام کرتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ کی آگ میں جو ہے وہ وہاں پر پھینکی جائے گی, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اسے وہاں پر پھینکا جائے گا جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. تو اس لیے ایسے کام جو لوگ کرتے ہیں انہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ خدا نفرت کر رہا ہے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں کہ یسایہ کی کتاب کے اندر چیپٹر اس کا 59 ہے اور اس کی ورس جو ہے 7 ہے. 7ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یسایہ کی کتاب 59 چیپٹر 7 ورس. ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں, ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں, اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے, اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کلام مقدس میں لکھا ہے ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں, اور بے گناہ کا خون بہانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. وہ بے گناہ کو مارنا چاہتے ہیں کہ اس کو مار ہی دیں. شخص وہ بے گناہ ہے, انوسینٹ ہے, لیکن جو مارنے والے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں, ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں, تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے. تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے جو ایسا کام کرتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں جس کسی نے بھی بے گناہ کا خون بہایا نا, تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر جب اس کو سزا سنائی جاتی ہے جیل کی سلاخوں میں چلے جاتے ہیں, کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے سزائے موت ہو جاتی ہے. تو اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں بھی موت, اور پھر آگے اگلے جہان میں جا کے ابدی موت. یہاں پہ بھی وہ مر گیا اور اگلے جہان میں بھی وہ مرا ہوا ہے, اور جہنم کی آگ اس کے لیے. اس نے کیا کیا ہے؟ بے گناہ کا خون بہایا ہے. اب جو بے گناہ کا خون ہے جسمانی طور پر تو وہ مر گیا ہے, لیکن روحانی طور پر کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. جو مارنے والا ہے وہ جسمانی طور پر بھی مر گیا اور روحانی طور پر بھی مر گیا. ہمیشہ کی آگ اس کی ہے. تو اس لیے خدا جو ہے ایسے لوگوں سے کراہیت کرتا ہے, خدا پسند نہیں کرتا ہے. آئیے مقدس متی کی انجیل 5واں باب اور ہم اس کی 21ویں آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 21ویں آیت مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 21ویں آیت. تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا, اگلے کون؟ پیچھے جو ہم پڑھتے ہیں پرانا اہد نامہ, کہ خون نہ کرنا, 10 احکام کے اندر یہ بات کہ وہاں پر تمہیں 10 احکام کے اندر یہ حوالہ ملا ہے کہ خون نہ کرنا, اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. دنیاوی عدالت بھی اور خدا کی عدالت بھی. یہاں سے تو شاید دنیاوی عدالت میں کوئی بچ جائے, لیکن خدا کی عدالت میں نہیں کوئی بچے گا. خدا کی عدالت میں بچنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ خدا کو کیا ہے؟ کراہیت ہے. خدا پسند نہیں کرتا. آپ جانے میں آپ سے یہ غلطی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بے گناہ کا خون بہایا ہے, اور پھر کیا ہے؟ کرس آ گئی ہے, لعنت آ گئی ہے, خدا کو کراہیت ہے. آپ جو ہیں جہنم کی سزا کے وارث ہو گئے ہیں, آپ عدالت کے لیے تیار ہو گئے ہیں. دنیاوی عدالت بھی آپ بھگت رہے ہیں, پھر آگے خدا کی عدالت میں بھی آپ نے جانا ہے, کیونکہ آپ نے بے گناہ کا خون بہایا ہے. ایک انوسینٹ شخص کا جو معصوم ہے, جس نے نہ کوئی خطا کی نہ کوئی گناہ کیا, اس شخص کو مار ڈالا, اس کا مرڈر کیا ہے.
تو اس لیے خدا کی طرف سے ایسے لوگ جو ہیں وہ لعنت کا شکار ہوتے ہیں، اور خدا کو کیا ہے؟ کراہیت ہے، خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف رہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے مقدس پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ کیا ہیں؟ صاف ہے، اور جس کا دل کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہم نے اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا۔ اپنے ہاتھوں کو، جب آپ اپنے ہاتھ اٹھائے نا ایسے، تو خدا آپ کی دعا سنے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ پاک ہے نا۔ آپ کے ہاتھوں سے کوئی جرم نہیں ہوا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کوئی خطا نہیں کی ہے، اور آپ کے ہاتھوں کو خدا نے بلیس کیا ہے۔ اس لیے خدا جو ہے کیا کرتا ہے؟ کراہیت کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسے بننا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاک رہیں، ہمارا دل صاف رہے، تاکہ خدا کے مقدس پہاڑ پر چڑھ سکیں اور خدا کی میراث کا ہم کیا بن جائیں؟ حصہ بن جائیں۔ سو آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، آسمانی باپ کا شکر ادا کریں گے۔